من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، آیت مقدسہ کا مفہوم ہے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو۔ بدگمانی وہ گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس بات سے ہمیں روکا ہے، ہر اس بات سے ہمیں منع فرمایا ہے جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ان باتوں پہ شاید خیال نہیں رکھا جاتا اور ہم بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ کسی نہ کسی کے بات کر دیتے ہیں، بدگمانی کر دیتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس میں یہ برائی پائی جاتی ہے یا یہ یوں کرتا ہے، حالانکہ اگر انسان کو تصدیق نہ ہو، انسان کے پاس کوئی ایسی پکی خبر نہ ہو تو کسی کے لیے ایسی بات کرنا یہ نامناسب نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو۔ آپ نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے منع فرمایا ہے۔ مسلمان کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے تاکہ کوئی کسی کی عزت پہ کیچڑ نہ اچھالے، کوئی کسی کی عزت کو نیلام نہ کرے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے سارے ایسے دروازے بند کر دیے ہیں جس سے کسی کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی کے بارے میں بھی اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کہ یہ یوں کرتا ہوگا یا اس کا یہ خیال ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ عمل ہے، یہ فعل ہے۔ کسی کے اوپر بھی بات کرنے سے پہلے تصدیق کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی مسلمان کے لیے جس طرح بدگمانی منع ہے اسی طرح کسی کو حقیر سمجھنا بھی منع ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بیان فرمایا ہے، جس طرح قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ آیت مقدسہ کا مفہوم یہ بنتا ہے ایمان والو، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی لوگ جو ہے وہ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے ہاں وہ بہتر ہو، اللہ کے ہاں وہ نیک ہوں، اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ زیادہ ہو۔ اور اسی طرح پھر عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں علیحدہ حکم ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کہ ہو سکتا ہے ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں زیادہ ہو، اس لیے کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھنا۔ کسی کو حقیر سمجھنے سے پہلے یہ حدیث مبارکہ یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کسی انسان کے، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مسلمان کو حقیر سمجھے۔ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برا آدمی ہے۔ اس کے برا ہونے کے لیے، اس کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ لہٰذا کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے سے کمتر سمجھنا، اس سے بھی باز رہنا ہے۔ اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا نا، ذرہ برابر بھی، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، لباس عمدہ ہو، اس کے جوتے بہترین ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو تو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے، کوئی بندہ حق کا انکار کرے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوسروں کو حقیر سمجھے۔ جو بندہ دوسروں کو حقیر سمجھے اور حق کا انکار کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کا خلاصہ ہے کہ وہ بندہ تکبر والا، وہ حقیر سمجھنے والا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لہذا کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا ویسے بھی ایک حد تک امیز اور اچھا انسان کا رویہ نہیں ہوتا۔
جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہیں، سب کو اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ اور جس طرح قرآن مجید کی آیت میں رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ ہو سکتا ہے جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں شاید کہ میں کوئی پڑھا لکھا ہوں، میں گریجویٹ ہوں، یا میرا مرتبہ زیادہ ہے، میرا مقام زیادہ ہے، میں فلاں شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، میرا کاروبار فلاں ہے، میرے پاس پیسہ ہے، تو انسان ان باتوں پہ آ کے ہو سکتا ہے کسی کو حقیر سمجھے۔ لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ زیادہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ زیادہ ہو، وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہو، لہذا ان باتوں سے پرہیز کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی منع ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہے نا، تو دوسرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی تکلیف پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح کرنا بھی منع ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کی تکلیف پہ خوشی کا اظہار نہ کرو، اپنے بھائی کی تکلیف پہ خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرما دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے اس بندے کے لیے کہ جو بندہ اپنے بھائی کی تکلیف پہ خوش ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی تو یہ اس پہ خوش ہو رہا ہے کہ شکر ہے اس کو یہ تکلیف پہنچی ہے، یہ اس مصیبت میں مبتلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی مسلمان بھائی کی تکلیف پہ خوشی کا اظہار کرو گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرما دے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے دے، وہ تکلیف اس کی دور کر دے اور تمہیں اسی میں مبتلا کر دے۔ لہٰذا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور کسی مسلمان بھائی کی تکلیف پہ خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق